طارق جمیل صاحب یہ، اور مولانا طارق جمیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، وہ بیچارے اپنے بیٹے کی قبر پر گئے۔ دیکھو وہابی دیوبندی منع کرتے ہیں کہ پھول نہیں ڈالنا چاہیے، قبر پہ دعا نہیں مانگنا چاہیے، دیکھو یہ دعا۔ السلام علیکم ایوریون دوستو، آج کی اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں کہ کیا مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیٹے کے قبر پر پھول ڈالے ہیں اور دعا مانگے ہیں۔ دعا تو ہر کوئی مانگتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے۔ یہ آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہوگا، آپ بھی مانگتے ہوں گے، ہم بھی مانگتے ہیں، ہر کوئی مانگتا ہے دوستو۔ تو پلیز آپ سے اتنا ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، بنا دیکھے دوستو کمنٹ نہ کریں، ورنہ دوستو آپ مجھے الٹا سیدھا کمنٹ میں بولو گے، مولانا صاحب کو الٹا سیدھا کمنٹ میں بولے گے، تو اس ویڈیو سے دیکھنے سے آپ کا کنفیوژن دور ہو جائے گا کہ مولانا صاحب اپنے بیٹے کے قبر پر پھول ڈالے ہیں یا کوئی اور ڈالا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو پورا آپ دکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں۔ جن لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا ہندی کی چندی کرنا، کمیاں نکالنا، نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، اور کسی بڑے آدمی کی کوئی کمی نظر آ جائے تو بس اس کو پکڑ کے بیٹھ جانا، یہ جن کا مزاج ہوتا ہے نا، جن کی فطرت ہوتی ہے تو وہ چینج نہیں ہوتی۔ فطرت اور مزاج جو آدمی اپنا بنا لے، ویسے تو ہر چیز بدل سکتی ہے، لیکن جو اپنے آپ کو بدلنا ہی نہ چاہے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اس سے پہلے بھی ایک کلیئرفیکیشن والی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، جس میں نے بتایا تھا کہ جن چیزوں کو لے کے مولانا طارق جمیل صاحب کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے وہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ اب بیچاروں کا قبر پر جانا، دعا مانگنا، قرآن پڑھنا، ان لوگوں نے جن کے مزاج میں یہی ہے نیگیٹیویٹی، جن کی طبیعت میں بس سامنے والے کی کمیاں نکالنا، ہمیں جس سے نفرت ہے یا سامنے والا ہمارے مسلک کا نہیں ہے تو کیسے ہی بس اس کی کوئی کمی ہمیں ملے تاکہ ہمیں ایکسپوز کریں، ایسے لوگ جو ہے نا باز آنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیچاروں کا اٹھنا بیٹھنا دوبھر کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کو بڑا فخر سمجھ رہے ہیں وہ کہ اوہو ہم نے تو صاحب تیر مار دیا، دیکھو وہابی کو ہم نے پکڑ لیا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ بغیرتی کی بات ہے، یہ کوئی تیر مارنے کی بات نہیں ہے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، وہ بیچارے اپنے بیٹے کی قبر پر گئے تو کسی نے وہاں پھول ڈال دیے قبر پر، اور وہاں انہوں نے کھڑے ہو کے دعا مانگ لی۔ پھر ایک بوال شروع ہو گیا کہ دیکھو وہابی دیوبندی منع کرتے ہیں کہ پھول نہیں ڈالنا چاہیے، قبر پہ دعا نہیں مانگنا چاہیے، دیکھو یہ دعا مانگ رہے ہیں، دیکھو یہ پھول ڈال رہے ہیں۔ ایک مفتی صاحب نے، وہ جو ہمارے دوست بھی ہیں، انہوں نے ویڈیو بھیجی، کہا مفتی صاحب لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو یار لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ اعتراض کرنے والی چیزیں ہیں؟ عام لوگوں کو جو قبر پر دعا کرنے سے، قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے منع کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کیا جاتا ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں دین نہیں ہے، علم نہیں ہے، لوگوں کو بددینی بہت عام ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں۔ عام لوگوں کو قبر پر کھڑے ہو کر قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کیونکہ عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا، تو وہ بددینی کی طرف، بدعتوں کی طرف مبتلا ہو سکتے ہیں، بدعتوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسی لیے علم سیکھنے کو ان کو کہا جاتا ہے علم سیکھو، پہلے آپ علم سیکھو، علم سیکھنے کے بعد پھر عمل کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جہالت عام ہے۔ حدیث میں اور علماء نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں قبر پر کھڑے ہو کر قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے اس لیے منع کیا کیونکہ اس میں یہ اندیشہ ہے کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں اور عام لوگ یہ سمجھیں کہ قبر والے سے مانگا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھو ہمارے معاشرے میں قبروں سے مانگنے کا کتنا چلن ہے، اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ اگر قبر والے کے لیے دعا بھی کرنی ہے تو بغیر ہاتھ اٹھائے کرو، اور اگر دعا کرنی ہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے آپ دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور نے قبر پر کھڑے ہو کر قبر والے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی ہے، لیکن اس میں قبلے کی طرف رخ کا اہتمام کرنا چاہیے، تو جائز ہے۔ لیکن آج کل جہالت عام ہے، اس لیے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرو، ورنہ علم ہے نہیں لوگوں کو، تو دیکھنے والے اور ہماری نسل، ہمارے بچے یہ سمجھیں گے کہ قبر والوں سے مانگا جا رہا ہے۔ جب اتنا کہا جاتا ہے کہ قبر والوں سے نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، تب یہ عالم ہے، آپ سوچو ذرا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے وہاں گئے، اتنے سارے لوگ تھے وہاں، جو ہے نا اپنے بچے کے لیے دعا کی بس۔ تو یار اپنے بچے کے لیے دعا کرنا گناہ ہو گیا، بس اسی کو لپیٹے میں لے لیا طارق جمیل صاحب یہ، اور وہ پھر دوبارہ سے ایکسپوز کرنے والوں کی
जो है ना बाढ़ आ गई, फिर वहाँ फूल भी पड़े हुए थे। देखिए मौलाना तारिक जमील साहब बहुत नरम तबीयत के आदमी हैं, बहुत नरमी है उनके अंदर। और दूसरी बात कि इस वक्त वो गम की हालत में, उनके ऊपर जो गम है, उनके ऊपर जो सदमा है, ये चीज़ें जहन में भी नहीं रहती हैं ऐसे मौके पर। ऐसे मौके पर फिर दुआ और अल्लाह की याद जहन में रहती है। इसीलिए उन्होंने वहाँ कैफियत क्या होगी आप अंदाज़ा करो कि एक बाप अपने जवान बेटे की कब्र पर है, तो वहाँ ज़ाहिर है दुआ के लिए हाथ उठेंगे ना। इतने सारे लोग हैं तो वहाँ दुआ की उन्होंने ज़ोर से, कब्र वाले के लिए जो उनका बेटा है उसके लिए। किसी मोहब्बत करने वाले ने वहाँ फूल ला के डाल दिए। हालांकि कब्र पर फूल डालना इसमें जो है ना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कब्र पर फूल डालने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इसमें पैसे की बर्बादी भी, फजूल खर्ची भी, कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन किसी ने ला के डाल दिए तो इतना बड़ा मजमा है ना, और ऐसी गम की हालत है, तो इतने बड़े मजमे में मान लीजिए 100-200 लोग हैं तो मैं किसको मना करूँगा। तो वो मौका मना करने का नहीं होता। किसी ने पहले से ला के डाल दिए तो वो मना करने का मौका नहीं होता कि वहाँ खड़े होकर मना किया जाए, वो मौका नहीं होता मना करने का। किसी ने डाल दिया, अब डाल दिए, क्या किया जा सकता है। तो इसी पे जो है लत्ते ले डालना ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। तो दो मसले हैं, एक तो कब्रों पर फूल डालना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, जायज़ होना, दुरुस्त ना होने की वजह यही है जो मैंने अभी आपको बताई, क्योंकि इसमें पैसे की बर्बादी और इसमें कोई फ़ायदा नहीं है इसका। कोई डाल दे तो नाजायज़ और हराम भी नहीं है कि ऐसा बहुत बड़ा हराम हो कि उस पर जो है लोगों को कोई डाल दे तो उसे हटवाया जाए। ठीक है, बचना चाहिए इससे। दूसरा दुआ, तो दुआ के सिलसिले मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी मेरे अज़ीज़ भाइयों, थोड़ा सा अपने दिल में रहम पैदा करो, है ना। मसलक, किसी भी मसलक को आप फॉलो करो, लेकिन मसलकों में इतने मत चले जाओ कि सामने वाला कोई दूसरे मसलक का है तो फिर आप उसकी हिंदी की चिंदी, उसके लत्ते ले डालना, उसके पीछे पड़ जाना, ये किसी भी तरह से इस्लाम के मिजाज और इस्लाम की तालीमात के भी मुताबिक नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका इस वीडियो से कन्फ्यूजन दूर हो गया। और दोस्तों खुद ही आप सोच लीजिए, क्या दोस्त मौलाना तारिक जमील साहब अपने बेटे के कब्र फूल डालेंगे, जिन्हें दोस्तों पूरी दुनिया देखती है, फॉलो करती है, बयान सुनती है, दोस्तों तकरीर सुनती है। और दोस्तों मौलाना तारिक जमील साहब हर किसी को दिन और दुनिया के बारे में बताते हैं, तो खुद ये गलती करेंगे नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं करेंगे। कोई डाल दिया होगा खुशी के लिए, और दोस्तों इतने सारे मजमा में कोई डाल दिया होगा तो मौलाना साहब इतने सारे मजमा में कहाँ दोस्तों किसी का हाथ पकड़ पाएंगे। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, हर भाई को मालूम होना चाहिए दोस्तों ये खबर, ताकि दोस्तों जो उल्टा सीधा वीडियो बना रहे हैं दोस्तों ऐसा ना करें, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है। मिलते दोस्तों आपसे नए एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।